والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا طب و حکمت اینڈ آیوروید یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آپ نے نبض، اس کی اقسام، حرکات، قارورہ اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہم سے سیکھی ہے۔ امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اور ابھی گزشتہ جو ویڈیو گزری ہے اس میں ہم نے آپ کو نیک و بد خواب کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کس وقت بیماریاں ہوتی ہے تو اس کے مریض پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ امید ہے آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی، لکھ لی ہوگی اپنی بیاض میں، اور امید ہے ہمارے چینل سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کرے، دوستوں میں شیئر کرے تاکہ بڑی امت کا فائدہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو طبیب، حکیم، ڈاکٹر مریض کے علاج کے لیے اپنے کلینک سے، اپنے مطب سے چل کر آتے ہیں، راستے میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ دیکھے اور ان چیزوں کو دیکھ کر وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا مریض صحت یاب ہو جائے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ڈاکٹر پتہ کر سکتا ہے کہ ہمارا مریض صحت یاب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جو بندہ آ رہا ہے وہ کس اہمیت کا حامل ہے، وہ راستے میں ایسی کون سی چیزیں دیکھ رہا ہے جس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ مریض صحت یاب ہوگا یا نہیں۔ وہ آدمی کیسا ہے جس کے ذریعے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کے آنے کے مریض کے اوپر کیا اثرات پڑے گے، مریض صحت یاب ہو سکتا ہے نہیں۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا کر دیجئے، بعد میں ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں۔ کامنٹ ضرور کیا کرے، اچھے سے اچھی کامنٹ کیا کرے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی، آپ کا ایک ایک کمنٹ ہمارے اندر دگنی انرجی پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر طبیب و حکیم، ڈاکٹر مریض کا علاج کرنے کے لیے جائے اور راستے میں وہ ٹھنڈے شگون دیکھے، مثلا پانی وغیرہ کو دیکھے، تو یہ باور کر لینا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مریض صحیح ہو جائے گا۔ اگر گرم شگون دیکھے، مثلا آگ وغیرہ کو دیکھے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ بہت مشکل سے ان کا مریض صحت یاب ہوگا۔ ایسی طبیب کو جو بلانے والا ہے، اگر وہ بلانے کے لیے آئے اور اس کا بایاں سانس چل رہا ہے، بائیں طرف کا، الٹی طرف کا اس کا سانس چلتا ہے، تو مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر طبیب کو بلانے والے شخص کو اگر راستے میں پانی وغیرہ شگون ملتے ہیں تو مریض اس ڈاکٹر کے ہاتھوں صحیح نہیں ہوگا، الٹا ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹر دیکھے تو صحیح ہوگا، اور بلانے والا اگر پانی وغیرہ دیکھے تو صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے اگر بلانے کے لیے جو آ رہا ہے وہ آنکھ کو دیکھے تو امید ہے کہ مریض ضرور بھی ضرور صحت یاب ہو جائے گا۔ بالکل الٹا ہے، ڈاکٹر اگر دیکھتا ہے آنکھ تو صحت یاب نہیں ہوگا، اور اگر بلانے کے لیے جو آ رہا ہے وہ دیکھ لے تو ان کا مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر بلانے آنے والا کانا ہے یا کبڑا ہے یا نکٹا ہے تو یہ، اور مریض کے لیے طبیب کو بلانے کے لیے آ رہا ہے تو یہ مریض بھی جلدی صحت یاب نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن سے امراض پیدا ہوا کرتے ہیں۔ انسان بیماریوں کا پلندہ بنتا ہے، اس لیے ان کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے، اور اپنے پیشنٹ کو بھی اس کی نصیحت کرنا چاہیے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، بلکہ اس کو نوٹ پر لکھ کر ایک کاغذ پر لکھ لینا چاہیے اور اپنے ہر پیشنٹ کو دینا چاہیے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ پاخانہ، لیٹرین روکنے سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، قبض، ہاتھ، پاؤں اور اعضاء کی ایٹھن، دکھن، اور چھاتی کے اندر ایک درد محسوس ہوتا ہے، سر میں درد، سانس بخوبی نہیں آتا ہے جو پاخانے کو روکتا ہے، ایسی متر، کچھر، پیشاب کے روگ ہو جاتے ہیں، بد ہضمی، آنکھوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں، آنکھ لال ہوتی ہے، پانی بہتا ہے، اس کے اندر چپڑے بنتے ہیں، باؤں گولا ہو جاتا ہے، اپھارے کا مرض ہوتا ہے، گیسز بہت زیادہ بنتی ہے۔ ایسی پیشاب کو جو بندے روکتے ہیں ان کو پتھری کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔
عضو تناسل یعنی پینس میں درد کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ان کے عضو خاص میں پینس میں درد رہتا ہے، کالے بالوں کی جڑ میں درد ہوتا ہے جو پیشاب کو روکتے ہیں، ایسی کولوں میں ان کے درد ہوتا ہے، کمر کے اندر درد ہوتا ہے، ان کی چڈوں میں خارش ہو جاتی ہے، رانوں کے درمیان کھجلی آتی، اور وہ امراض جو پاخانہ روکنے سے ہوتے ہیں وہ سب امراض پیشاب روکنے سے بھی ہوتے ہیں۔ ڈکار روکنے سے کئی امراض انسان کو ہوتے ہیں، جو ڈکار آتی ہے اس کو آنے دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، ورنہ کھانے سے نفرت آپ کو پیدا ہو جائے گی، بدن کانپنا شروع ہو جائے گا، افارہ بدہضمی ہوگی، کھانسی کا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے، ہچکی وغیرہ امراض پیدا ہو سکتے ہیں ڈکار کو روکنے سے۔ ایسی چھینک آتی ہیں، چھینک یہ کہا جاتا فرشتے کی طرف سے آتی ہے، یہ انسان کو چاق چوبند کرنے کے لیے آتی ہے، اس لیے چھینک آئے تو ہم کو الحمدللہ کہنے کا حکم ہے۔ چھینک آنے کے بعد اگر کوئی روکتا ہے تو اس سے دل کی گھبراہٹ کا عارضہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، ذوف حواس جو حواس ہے اس کے اندر کمزوری آ سکتی ہے، گردن بھی مڑ سکتی ہے، ایسی منہ کا ٹیڑھا پن بھی اس کو لاحق ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ امراض چھینک کو روکنے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے چھینک جب آتی ہے تو دماغ کی جتنی نسیں وہ کھل جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہے، بدن کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، اس لیے چھینکوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ پیاس جو بندے روکتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے پیاس کو روکنا نہیں چاہیے۔ پانی برابر مقدار میں صبح شام پیتے رہنا چاہیے، ورنہ روکتے ہیں تو آپ کا منہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، اعضا ٹوٹیں گے، اعضا میں درد ہوں گے، بہرے پن کے آپ شکار ہو سکتے ہیں، غفلت آپ کے اوپر نمودار ہو جایا کرے گی، اور طبیعت کے اندر شک پیدا ہو جائے گا، دو دلی کے آپ مرض ہو جائیں گے، کسی ایک کام پر آپ کا دل ٹک نہیں سکتا، اس لیے پانی زیادہ پیا کرے۔ چھاتی کا درد وغیرہ وغیرہ امراض آپ کو پیدا ہو سکتے ہیں، بھوک روکنے سے کئی امراض آپ کو پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، تمام اعضاء آپ کے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، جو لوگ بھوک کو روکتے ہیں ان کو باڈی کے اندر پین ہمیشہ رہتا ہے، درد رہتا ہے، کھانے سے غذا سے نفرت ہو جاتی ہے ان کو، اور کھانے کے بارے میں ہمیشہ متردد رہتے، کھاؤ کہ نہیں کھاؤ، کھانا پچے گا یا نہیں پچے گا، اس لیے کہ بھوکے رہنے کی ان کو عادت ہے، اور بلا محنت و مشقت کے ان کو تھکان ہو جایا کرتی ہے جو بھوکے رہتے ہیں۔ ایسی تمام حواس ان کے کد ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، جسم کا رنگ ان کا متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں، لہذا وقت پر کھانا ضروری ہے۔ ایسی آج جو سب سے زیادہ مرض چل رہا ہے، جس کے اندر پوری ملت ملوث ہے، نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں اس کے اندر ملوث ہے اور بڑی چھوٹی بیماریوں کے شکار ہے، وہ ہے نیند کو روکنا۔ نیند کو روکنے سے آپ کو دم کشی یعنی دم چڑھنے کا مرض پیدا ہو سکتا ہے، دمے کے مریض بھی آپ بن سکتے ہیں، آپ کی سانس بھی رک سکتی ہے، کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے جو نیند کو روکتے ہیں، چھاتی میں ان کے ہمیشہ درد ہوتا ہے، ہچکی آتی ہے، ابکائی آتی ہے، متلی اور قے کے وہ مریض بن جاتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں نیند کو نہ پوری کرنے سے آتی ہے، پورے بدن کے اندر اکڑن جکڑن رہتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ کھانسی روکنے سے دم کشی یا دم کا چڑھ جانا، کھانے سے نفرت، چھاتی میں درد، ابکائی وغیرہ وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں، محنت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کو کئی امراض ہو سکتے ہیں، باؤ گلے کا پیدا ہونا، چھاتی میں الگ الگ قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں، غفلت ان پر طاری رہتی ہے، 10 قسم کا جریان پیدا ہو جاتا ہے، 10 قسم کا جریان پیدا ہوتا ہے جو محنت سے جی چراتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ سارے امراض کی تفصیل آ رہی ہے، اس لیے ہم زیادہ امراض پر یہاں بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایسی جمائی جو لوگ روکتے ہیں، جمائی آتی ہے، جمائی روکنے سے سر درد کا مرض آ سکتا ہے، حواس انسان کے سست ہو جاتے ہیں، اور گردن یا منہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ آنسو جو ہمارے بہتے ہیں، اسی لیے آنسو اگر کسی کے خشک ہو جائے تو فرمایا یہ سخت دلی کی علامت ہے، اس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس لیے آنسو بہتے رہنا چاہیے، یا دعاؤں میں یا ویسی آنسو کو روکنا نہیں چاہیے، ورنہ خناق کا مرض پیدا ہو سکتا ہے، آنکھوں کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، اور چھاتی کے اندر درد بھی پیدا ہو سکتا ہے، گردن میں درد پیدا ہو سکتا ہے، تنفر پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور شک
اس کے دل کے اندر موجود ہو جاتا ہے، یعنی دل کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے آنسوؤں کو روکنا نہیں چاہیے. جو لوگ قے کو روکتے ہیں وہ ان کے اندر قے کو روکنے سے صفرا انسان کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے کئی امراض پیدا ہوتے ہیں. کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے قے روکنے سے. آنکھوں کے کئی اقسام کی بیماریاں انسان کو ہو سکتی ہے قے روکنے سے. کھجلی ہوتی ہے قے روکنے سے. بخار، کھانسی، چھاتی میں درد اور چہروں میں کیلوں کا آ جانا، کیل وہاں سے آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی. نوجوان بچے بوڑھوں کی طرح نظر آتے ہیں. اس لیے زاد المعاد میں علامہ ابن القیم نے طب نبوی سے علاج میں ایک علاج قے کرنا بھی لکھا ہے. اگر آپ کو بد ہضمی ہے، پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، غذا ہضم نہیں ہو رہی، تو انگلیاں کر قے کر دیجیے، یہ بھی آپ کا ایک علاج ہے. تو قے کو روکنا نہیں چاہیے. منی روکنے سے سوزاک، جریان، چڈوں میں خارش اور خصیوں کی جلد پر خارش اور وہ جلد اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے. لہذا منی کو بلا وجہ نہیں روکنا چاہیے. کچھ لوگ ادویات کھاتے ہیں اس کی اور اپنے آپ کو جوان دکھانا چاہتے ہیں اور اپنی جوانی کو بچانا چاہتے ہیں. لہذا جو شادی کو عمر کو پہنچ جائے، شریعت اسلام کہتی ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو. نماز کا وقت ہو جائے جلدی، کسی کا انتقال ہو جائے جلدی دفن کرو. ایسی کوئی شادی کی عمر کو پہنچ جائے اس کی جلد شادی کرا دو، ورنہ ان امراض کا شکار نوجوان ہو جاتے ہیں. اعضاء میں درد رہتا ہے، عضو میں سوزش ہو جاتی ہے، جو پینس ہے اس میں جلن ہوتی ہے اور فکریں اس آدمی کو گھیر لیتی ہے، غذا سے نفرت ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں مختصراً پیدائشی امراض پر. دوستو آخر میں چلتے ہوئے ہم آپ کو ایک بونس کے طور پر بہت اہم نالج، بہت اہم معلومات دینے جا رہے ہیں. پیدائشی امراض. دوستو کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ماں پیٹ سے ہوتے ہیں، جو نسلن بعد نسلن، قورم بعد قورن چلتے آتے ہیں. ان امراض کو اطباء سہج روگ بولتے ہیں. یہ لکھیے نام، سہج روگ بولتے ہیں. ایسی بواسیر، کوڑ، حمل میں کبڑا پیدا ہونا، لنگڑا ہونا، بھینگا ہونا، آنکھوں سے بھینگا پیدا ہونا یا ہاتھ پاؤں کا لنجا پیدا ہونا، ان امراض کو گربھج روگ بولتے ہیں. گربھ میں یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو روگ پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں گربھج روگ بولتے ہیں. ایسی زمانہ حمل میں والدہ کی بد پرہیزی اور کھانے پینے کی تبدیلی اور اس کے اندر بدلاؤ کے کارن جو لوگ بڑے جسم کے یا گونگے اور بہرے پیدا ہوتے ہیں، اطباء ان کو جات روگ بولتے ہیں. جات روگ. ایسی حاملہ کو کسی ہتھیار وغیرہ کی ضرب پیٹ پر آنے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے ان امراض کو پیڑ جنب روگ کہتے ہیں. پیڑ جنب روگ. بھوک یا پیاس یا بڑھاپے وغیرہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کو سبھا وجنت روگ بولتے ہیں. ایسی آسیب یا غصہ یا شہوت یا محبت یا رنج یا خوشی یا طمع یا غفلت وغیرہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کو اگنتگ روگ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اگنتگ روگ. ایسی دل کے کمزور ہو جانے سے جو پاگل پن کے مریض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو انتر روگ بولتے ہیں. انتر روگ. بادی، صفرا اور بلغمی امراض کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو دو کھچ روگ بولتے ہیں. دو کھچ روگ. مرکب بادی، صفراوی اور بلغمی، یعنی بادی، صفراوی اور بلغمی جو نبض مرکب ہو جاتی ہے، اس مریض کے مرض کو گرم دوکچ نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اسکرین پر یہ نام لکھے ہوئے بھی آ رہے ہوں گے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. یہ بہت بڑا نالج ہے جو ہمارے بزرگوں تک ہم کو پہنچا ہے. لہذا امید ہے کہ آپ کو ہمارے نالج پسند آ رہا ہوگا، ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. لیکن آپ کی طرف سے جو حوصلہ افزائی ہمیں ملنی چاہیے وہ شاید نہیں مل پا رہی. اس لیے لائک کیے بنا نہ جائے، ویڈیو کو کے اندر ایک اچھے سے کمنٹ لکھے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہمارے اندر اور مزید نالج آپ کے لیے لے کر آنے کی ہمت ہو، جسارت ہمارے اندر پیدا ہو.
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے چینل پسند آ رہا ہوگا، ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔